مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان کے ایک گاؤں قادیان میں 1839 عیسوی کو پیدا ہوا اور پھر لاہور میں 26 مئی 1908 کو مر گیا۔ پھر لاہور سے اس کو قادیان منتقل کیا گیا اور وہاں پر دفن کیا گیا۔ جس دور میں مرزا قادیانی نے آنکھ کھولی تو انگریزوں کا دور تھا وہ، اور برٹش گورنمنٹ کا زمانہ تھا۔ برِ صغیر پر انگریز کی حکمرانی تھی، تو انگریز نے یہ بھانپ لیا تھا کہ مسلمان اپنے مذہب کے پکے ہیں اور وہ اپنے مذہبی احکامات پر عمل کرنے کی پابندی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا اپنے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے، اور چونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی زیادہ تر علماء کرام اور نیک لوگوں نے حصہ لیا تھا، تو اس لیے انگریز یہ سمجھ چکا تھا کہ اب چونکہ انگریز نے بر صغیر پر تو اپنا قبضہ جما لیا تھا، لیکن اب اس کے لیے بڑا خطرہ وہ مسلمان کی ایمانداری تھی۔ اس لیے چونکہ انگریز تو چالاکی، مکاری اور دھوکہ دہی میں ہمیشہ سے ماہر رہا ہے، تو اس نے اب اس طرح منصوبے بنانے شروع کر دیے، اور اس نے یہ سوچا کہ کس طرح مسلمان کو افراتفری اور مذہبی شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے ان کو اندر سے توڑ دیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے منصوبے بنانے شروع کیے، اور بالآخر ان کو اپنے کام کا بندہ مرزا غلام احمد قادیانی مل گیا، جس کو انہوں نے لالچ دلائی، پیسے دینے اور دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی دینے، اور اپنی مکمل انگریز نے اس کو اپنے مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرائی۔ تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے برٹش گورنمنٹ کی پیسوں کی لالچ میں آ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ اس نے ایسے دعوے کیے، کفریہ دعوے، کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کیسا پاگل انسان تھا، یہ کیسا انسان تھا۔ اس نے نعوذ باللہ عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے آخری نبی نعوذ باللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ میرے ساتھی صحابہ کرام ہے، اس نے نعوذ باللہ اپنی بیویوں کو امہات المومنین کہا، اس نے اپنی اولاد کو اہل بیت کہا، اس نے جہاد کو حرام قرار دیا۔ میرے عزیزو، برٹش گورنمنٹ کی پیسوں کی لالچ میں آ کر مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، حتیٰ کہ ان کی اپنی کتاب روحانی خزائن کے جلد نمبر 13 کے صفحہ نمبر 102 پر اس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا ہے کہ نعوذ باللہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی خدا ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے یہ یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ ناظرین، آج بھی ان لوگوں کو انگریز کی مکمل حمایت حاصل ہے اور ان کا سپورٹ حاصل ہے۔ کینیڈا میں ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ احمدیہ کے نام سے۔ برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں یہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسرائیل میں ان کا مرکز ہے۔ یہ کھلے عام اپنی دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل میں مسلمانوں کا کوئی تبلیغی مرکز نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آج بھی غریب علاقوں میں جا کر رفاہی کام کرنے اور نوجوانوں کو برطانیہ بھیجنے کا لالچ دیتے ہیں۔ یہ اس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں تو سلاسلت ہے، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، ہمارے ہاں ایک سلسلہ احمدیہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں میرے دوستو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے پروڈکٹس ہیں جو یہ لوگ اپنی مصنوعات فروخت کرتے ہیں، اور ہم لوگوں پر ہی فروخت کرتے ہیں، ہماری ہی جیب سے ان کی تجوریوں میں پیسے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی مصنوعات کے ذریعے، اپنے پروڈکٹس کے ذریعے سے کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں، اور پھر انہی پیسوں کے ذریعے سے لاعلم مسلمانوں کو قادیانی بنا رہے ہیں، اور انہی پیسوں کے ذریعے سے قرآن کا غلط ترجمہ کر کے شائع کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اسی لیے ہم سب کو محتاط رہنا چاہیے، اور ختمی نبوت کے کام میں ہم سب کو حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ہر امتی، چاہے اس کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ختم نبوت کے کام میں حصہ لے، وہ اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرے تاکہ وہ کسی کے دھوکے میں نہ پڑے، اپنے علماء کرام کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان سے پوچھے کہ ہم کس طرح سے
کام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم قادیانیوں سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، مشکات المصابیح یہ حدیث کی ایک کتاب ہے مشکات، اس کی حدیث نمبر 5406 ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے اور ان میں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے دوست۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو میرے دوستو، اس لیے ہم سب کو آگاہی حاصل کرنی چاہیے، ہم سب کو محتاط رہنا چاہیے اور اپنے علماء کرام کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے۔